اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ولی النعمہ صاحب الزمان کا ظہور جلد فرمائے، ہمیں امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، جتنے بھی مظلومین ہیں مستضعفین ہیں رب العالمین ان کی حمایت و نصرت فرمائے، خصوصاً کشمیر، یمن، غزہ یا دیگر جتنے بھی مقاومتی افراد ہیں جو ظلم اور ظالموں کے شکنجے میں ہیں، رب العالمین حضرت ولی النعمہ کے صدقے ان کو جلد از جلد ظالمین سے اور ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے آپ کے سب سے پہلے تو نیک اعمال کرنے کی توفیق اور اس کے بعد قبولیت، اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد یہ جو سوال ہوتا ہے کہ کتب سماوی کو خداوند عظیم نے نازل کیوں کیا، ایک یہ سوال رہا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر نازل ہی ہونے تھے تو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیوں کیے گئے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ انتہائی مختصر وقت میں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ بزرگان کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ جو سوال ہے کہ جب خداوند عظیم نے رب العالمین نے انبیاء کو بھیج دیا، وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ خدا کی عبادت کرو، معصیت سے بچ جاؤ، تو پھر ضرورت کیا پیش آئی کہ رب العالمین نے ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کتب بھی نازل کی ہیں، کتابیں بھی دی ہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے، یہ سوال سے، سوال کے لحن سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خدا کو ماننے والا ہے، کیونکہ جب کہہ رہا ہے کہ خدا نے کیوں نازل کیے ہیں یعنی خدا کو مانتا ہے۔ پہلا مرحلہ طے ہو چکا ہے ہمارا الحمدللہ، یعنی خدا کا وجود، توحید حق اس کے نزدیک ثابت ہے، لہذا اس جہت سے بحث نہیں کی جائے گی۔ رہا یہ سوال کہ خداوند عظیم نے کتب کو، آسمانی کتب کو کیوں نازل کیا ہے، اس کی متعدد وجوہات ہیں، حکمتیں ہیں، فلسفے ہیں، لیکن ان سب سے قطع نظر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاعِبِينَ، آسمان و زمین کو ہم نے ایسے ہی کھیل کود کرتے ہوئے بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ جب خداوند عظیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں چاہے اس حکمت کا پتہ ہو، نہ پتہ ہو، فلسفہ جانتے ہوں، نہ جانتے ہوں، ہر صورت میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، چونکہ خدا نے کتابیں نازل کی ہیں لہٰذا ان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ مرحلہ ہے، یہ یہاں تک ہو گئی بات۔ اچھا، اس سے اگلا مرحلہ
کہ خداوند عظیم نے، ٹھیک ہے بھائی، خداوند عظیم کا ہر فعل حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، آخر حکمت کیا ہے کہ خداوند عظیم نے کتب نازل کی ہیں۔ ہم جب تدبر کرتے ہیں قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، تو بعض چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جن کی طرف خود قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ رب العالمین نے یہ کتب کیوں نازل کی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ لیحکم تو خداوند عظیم نے بتایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، جو ڈراتے بھی ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جن چیزوں کے بارے میں انسان اختلاف کرتے ہیں، یہ کتاب آ کر ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پتہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اس آیہ کریمہ سے کہ نزول کتب کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں میں انسان اختلاف کرتے ہیں، یہ اختلاف کے حل کے لیے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اوامر جو خداوند عظیم کی جانب سے آ رہے ہیں وہ اوامر عادلہ ہوں گے، وہ حقائق پر مبنی ہوں گے۔ تو لہذا جو شخص بھی اپنے خود کو، اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قرآن کی طرف، اس کتاب کی طرف، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یعنی اس دور میں جو بھی کتابیں میسر تھیں، جو جس زمانے کے لیے کتاب تھی، رجوع کرے گا تو از خود ان لوگوں کے مسائل ان میں سے حل ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ لے یقوم الناس بالقسط، کہ انسان عدل کے ساتھ قائم ہو جائیں، یعنی معاشرہ انسانی عدل پر مشتمل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتب کو نازل کیا ہے۔ اچھا، قسط کیا ہوتا ہے؟ قسط یہ ہر چیز میں جب عدالت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو اچھا جب ہر چیز میں عدل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب کے نازل کرنے کی، یعنی انزال الکتب کا اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ معاشرہ ایک روحانی معاشرہ بن جائے۔ اچھا، یہ ہو گئی بات کہ رب العالمین جو انزال الکتب ہیں اس ذات حق کی جانب سے یہ جو سلسلہ ہے کتب کے نازل ہونے کا، چاہے وہ صحیفہ آدم ہو، صحف ابراہیم ہو، یا تورات، انجیل، زبور ہو، یا دیگر جو صحائف ہیں جتنے بھی، یہ آئے اس لیے ہیں تاکہ معاشرے کو الہی معاشرہ بنایا جا سکے۔ ظلم، فتنہ، فساد اور استہزاء، تعدی، جتنے بھی جرائم تصور کیے جا سکتے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ جو خداوند عظیم نے کتب نازل کی ہیں ان کا جو فلسفہ از روئے قرآن ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اقامت الحجتی علی الناس، لوگوں پر اللہ کی جانب سے حجت کا تمام ہو جانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان ایک با ارادہ اور صاحب اختیار مخلوق ہے۔ جب یہ صاحب ارادہ ہے، جب یہ با اختیار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے بھی سامان ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے اس کے اندر میں، اس کے باطن میں ضمیر نام کی ایک چیز رکھ دی ہے جو اس کو ہر لحظہ بیدار کر رہتی ہے، سمجھاتی رہتی ہے کہ یہ درست طریقہ ہے، یہ غلط ہے، اس طرف نہیں جانا، صراط مستقیم پر چلنا۔ لیکن اس کے ساتھ خداوند عظیم نے پھر
انبیاء کا سلسلہ بھی رکھا۔ انبیاء کے بعد یا انبیاء کے ساتھ کتب کا، کتابوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کیوں ضروری ہے؟ جب نبی ہیں، سنا رہے ہیں، بات پہنچا رہے ہیں، تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب یہ ایک چیز جو کتاب کی صورت میں ہے تو وہ ہر ایک فرد پر، ہر ایک شخص کے پاس اس کا پہنچنا یا ہر ایک شخص کے لیے اس کا حصول ممکن ہے، وہ پہنچ سکتا ہے اس تک۔ کتاب پڑھی ہوئی ہے، آغا صاحب بھی پہنچ سکتے ہیں، آغا صاحب آپ میں سے ہر ایک فرد اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبی جو اپنے وقت کا ہے وہ فقط ایک محدود منطقے، محدود حصے میں رہتا ہے۔ آپ صبح کو سکتے ہو تو جائیں تو آپ کو ملے، نہ ملے، اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہوا ہو، رات کو سویا ہوا ہو، ہدایت کا کام تو سر انجام دے رہا ہے لیکن ہر وقت آپ کے لیے دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کتاب جس وقت بھی چاہیں آپ اس کو کھول سکتے ہیں، اس میں سے ہدایت کا سامان لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ انبیاء کی ظاہر بات ہے کہ وہ انسان ہیں، ان کی حیاتی محدود ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کو موت نے آنا ہے۔ جب موت نے آنا ہے تو ان کے بعد جو شخص اس نبی پر ایمان لائے تھے اس کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، اب اگر اس نبی کے جانے کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہ ہو یا کم از کم ایسی کتاب نہ ہو جو اس شخصیت کی طرف متوجہ کرے، اس کے پیغامات جہاں سے لیے جا سکے، تو یہ اس طرح ہے جیسے اس کا پورا دین، پوری محنت وہ اکارت چلی گئی، اکارت ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اسی طرح ہے، لہٰذا ایسے دستور کا، ایسے منشور کا، ایسے کتاب کا ہونا ضروری ہے جو اس نبی کے بعد بھی رہے، جہاں سے تعلیمات لی جا سکے۔ یہ چند ایک اسباب ہیں، بہت سارے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اچھا، یہ جو دوسرا سوال ہے کہ کیا فلسفہ ہے کہ یہ جتنے بھی آسمانی کتب ہیں یہ ماہ مبارک رمضان میں نازل کیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہی جواب کہ اصل وجہ، اصل حکمت، اصل علت رب العالمین کے ذات جانتی ہے۔ ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو، چونکہ اس نے نازل کیے ہیں ماہ مبارک رمضان میں تو اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے، ہمیں اگرچہ معلوم نہ بھی ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو آسمانی کتب ہیں ان کا منشور کیا ہوتا ہے؟ ہدایت الناس و ارشادہم۔ اسی طرح جب انسان کی ہدایت ایسی چیز ہے، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جب ہدایت کی ذمہ داری اللہ پر، کتابوں کا کام بھی ہدایت کرنا ہے، جس طرح نبیوں کا کام ہدایت کرنا ہے، تو یہ خداوند عظیم کا انعام در انعام ہے کہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ اپنے بندوں پر اس ماہ مبارک میں شروع کر رہا ہے جس ماہ مبارک میں شیطان قید ہوتا ہے، شیطان بنا ہوا ہوتا ہے، تاکہ ہر فرد جو بھی خداوند عظیم کی طرف متوجہ ہونا چاہے، جو بھی شخص انسان بننا چاہے، اس کے لیے معمولی حد تک بھی رکاوٹ نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ ایک وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی شیطان کو، ملعون کو، ابلیس کو اس ماہ مبارک میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے ہدایت کا سلسلہ رمضان میں، تو بھئی جب سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو شیطان کیوں قید ہے؟ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن جو فی البدیہہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، جب یہ اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے رسول اسلام، پیغمبر اکرم، سیدہ کونین مخدومہ عصمت کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم، ھذا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں تم اللہ کی ضیافت کے لیے دعوت دیے گئے ہو۔
یعنی میزبان اللہ ہے، مہمان روزہ رکھنے والا ہے۔ اچھا، اگر ہم نے کسی شخص کا، کسی فرد کا، کئی لوگوں کا ضیافت کا اہتمام کیا ہو، مہمان نواز ہم کہلانا چاہتے ہوں، میزبان بن رہے ہوں، کسی کی دعوت رکھی ہو، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا جانور ہے، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا فرد ہے جو میرے مہمانوں کو اذیت دے سکتا ہے، جو دوسری طرف لے جا سکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی اس فرد کو، اس شخص کو، اس جانور کو باندھ دیں گے، قید کر دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ میرے مہمانوں کو معمولی حد تک بھی تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، زحمت نہ آئے۔ اس زحمت، مہمانوں کو زحمت، اذیت، تکلیف سے بچانے کے لیے، تاکہ جو بھی چلنا چاہے وہ سیدھا صراط مستقیم پر چلتا ہوا رب العالمین تک آ کر پہنچے، اس کے لیے رب العالمین نے جو ہدایت کے راستے پر نقب لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اس کو قید کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ماہ مبارک، عظیم مہینہ، جس میں آپ انتہائی خوش نصیب افراد ہیں۔ رب العالمین آپ کے صدقے میں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ کچھ نہ کچھ خداوند عظیم کی بارگاہ میں ہے، تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے وہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، اور ہمارے صیام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار و محبان میں شمار فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج بحق الزہراء بہا وبعلہا وبنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ